اب میں یوں کروں گا کہ اگرچہ آپ کے پہلو میں ارشاد بھٹی صاحب ہے، لیکن میں جان بوجھ کے بالکل اس کو آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ بھٹی صاحب کو اگنور کرتے ہوئے تاکہ ان کو فیل ہوئے بات اپنے دوست منیب بھائی کی طرف جاؤں گا، تاکہ بھٹی صاحب کو دونوں باتیں فیل ہوگی کہ ایک تو ان سے نہ پوچھنے کی تکلیف ہوگی ان کو، اور پھر منیر صاحب سے پوچھنے کی اضافی تکلیف ہوگی، تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے. تو اس لیے میں منیر صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ میں نے واضح کر دی اپنے عزائم بالکل. اور تو منیر صاحب ایک تو میں بتا دوں یہ ذرائع سے چلنے والی خبر کی بنیاد پہ ایئر وے نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے 1 دن کا. اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی ایئر وے کی اسکرین کی زینت ذرائع کے کوئی ٹکٹس بنے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ علی امین صاحب نے کہا کہ ذاتی مسائل کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ مشال یوسفزئی صاحبہ کی مخالفت کر رہی ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہیں، ہمت کریں. اور یہ بھی کہا کہ ہم نوکر نہیں علیمہ خان صاحبہ کا. یہ جو ٹکٹ چل رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی ظاہر لائیو شو میں ڈیٹیلز نہیں پتا مجھے اس کی، جو ٹکٹ چل رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. سر سوال یہ اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو. دوسرا یہ بتائیں آپ کے خیال میں 5 اگست آنے والا ہے، 5 اگست کو تحریک پیک پہ پہنچنے والی ہے، تو کیا ہوگا 5 اگست کو آپ کے خیال میں منیب بھائی؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو محبت فرمائی ہے میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اس کے لیے میں آپ کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تو میرا آپ کا فطری اتحاد ہے نا، سوال سے بڑا پرانا ہے، اس کی تاریخ ہے پوری ایک. بالکل. اور اے آر وائی کے ناظرین پر بھی آپ نے رات 11:27 پر خصوصی رحم کیا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کا تیزابی تجزیہ ان سے ذرا دور رکھا ہے، کیونکہ بھٹی صاحب ویسے ہی بہت، ایک تو ویسے ہینڈسم ہو گئے ہیں، اوپر سے تجزیہ بھی قابو میں نہیں آتا بھٹی صاحب کی. اور کچھ حالیہ پیشرفت بھی ذاتی زندگی میں ایسی ہے that he has a lot of reasons to be very proud and all that. جی ہاں میں I will spare you the details. ویسے تو میرے پاس بھٹی صاحب کی شان میں کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ بھٹی صاحب رہنے دیتے ہیں تو وہ ہم کسی چائے کی محفل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا چلے، جو آپ نے فرمایا ہے سب سے پہلے دیکھیے ایک بات ہے، جو یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا ٹکٹ کا معاملہ ہے، یہ میں صرف آپ کو اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کی بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب سے یا فار دیٹ میٹر کسی سے بھی جو گفتگو ہوتی ہے اندر، ایک تو یہ کہ وہ ریکارڈ ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس کی آڈیو بھی ہوتی ہے، تیسری یہ کہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے، جو مشال یوسفزئی صاحبہ کا ٹکٹ ہے، اس کی انڈورسمنٹ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہے. عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کو بہت اہمیت دیکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور وہ جو مشال یوسفزئی صاحبہ کی ٹکٹ کی سفارش ہے، بیسکلی وہ ایک چیک میٹ ہے فار علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی کی طرف سے. تو یہ بھاوج اور نند کی جو ایک چھوٹی سی آپس میں معاملات ہیں، یہ بیسکلی وہ بھی ہے. باقی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان فائٹنگ ہے، اس کی وجہ میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، وہ باہر نہیں ہیں، تو باقی سارے لڑے جا رہے ہیں اختیار کے پیچھے، ٹرف کے پیچھے. یہ تمام لڑائیاں اس سے تعلق رکھتی ہیں. خان صاحب جب باہر ہوں گے تو نیچرلی یہ لڑائیاں نہیں ہوں گی. لیکن اب آپ اگر ہم بات اس پر کر لیں کہ جو اور جو انہوں نے آج آپ کا جو ایک تاریخی بائیکاٹ کیا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہاں، لیکن چلیں انہوں نے کر لیا تو ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے 1 دن کا ہی بائیکاٹ آپ سے کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہ 5 اگست کا معاملہ ہے، دیکھیے میرے نزدیک کوئی بھی تحریک اگر شروع ہونی ہے تو آپ کو اس کے لیے کیٹلسٹ تو چاہیے نا، کہیں سے نہ کہیں سے کوئی مدعا تو چاہیے جس کے اوپر آپ نے کوئی چیز شروع کرنی ہے. ابھی 2 دن پہلے جو تازہ آن سلاٹ ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ پہ کیا ہے کہ جی وہ رسپانسبل ہوں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر اس کو مدعا بنانا ہے تو یہ تو ڈیڈ ہارس ہے. یہ چیز، یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی آپ فوج پر چڑھائی کر دیں، اور اس سے تو کوئی نہ ووٹر باہر نکلے گا نہ کچھ ہوگا. ادھر آپ کریٹ کریں کوئی ایسا مدعا جس کے اوپر آپ لوگوں کو دوبارہ جگائیں اور لے کر آئیں. لیکن مجھے وہ ہوتا ہوا فی الحال تو بادامی صاحب نظر نہیں آ رہا. آئی ایم شور آپ بھی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، جرنلسٹ تاسا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کیٹلسٹ. unless there is one، تو پھر تو ہمیں لگتا ہے کہ جی کوئی چیز تبدیل ہوگی. ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ میجر ہیپننگ. باقی دیکھیے غیب کا علم اللہ کو ہے، ایک دم کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے اور اس سے چیزیں بدل جائے. اب میں ذرا ٹھیک ہے، میں ناظرین کو جتنی فیور کر سکتا تھا میں نے کر دی. اب ظاہر ہے میں میری مجبوریاں ہیں. تو بھٹی صاحب آپ بتائیں، پی ٹی آئی نے 24 گھنٹوں کا بائیکاٹ کر دیا، میں تو 2.5 منٹ کا بائیکاٹ کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ. آپ کا ظاہر چھوٹا آدمی ہو تو میں نے کر دیا اپنی بساط کے مطابق. اب آپ اگر اس بائیکاٹ کے بارے میں فرمانا چاہیں کچھ، اور آپ بتائیں یہ 5 اگست آپ کے خیال میں کیا لائے گا؟ یعنی منیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ منظر نامے میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو میرا سوال آپ سے اس تناظر میں ہے کہ 26 نومبر سے بھی منظر نامے پہ تو تبدیلی نہیں آئی، ظاہر نہ خان صاحب کی رہائی کا کچھ، لیکن بہرحال ان 48 72 96 100 گھنٹوں میں ایک صورتحال ضرور ڈیولپ ہو گئی تھی جب یہ لگا
کہ یار کچھ ہو نہ جائے, ایک صورتحال, پھر وہ چلی گئی صورتحال ظاہر. ایسا کچھ ہوگا یا یہ ایپیسوڈ 26 نومبر سے بھی کم متاثر کن ثابت ہوگا آپ کے خیال میں بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو میرے بھائی, دونوں تکلیفیں مجھے ہوئیں اور میرے دل کو ہوئیں اور پہنچ گئیں آپ کی دونوں تکلیفیں. چلو یہ ٹھیک, اور اب یہ پروگرام میں اطمینان سے ختم کر سکتا ہوں جب بھی جاؤں. اور الحمدللہ میں دعا کروں گا کہ اگلے حج پہ آپ نہ جا سکو اور جاؤ تو مقبول حج نہ ہو. اور دوسرا جو ایک تو تکلیف یہ ہوئی, مجھے اگنور کیا. دوسرا یہ تکلیف زیادہ ہوئی کہ بھاوج اور ناند اسپیشلسٹ منیب فاروق صاحب کو آپ نے مجھ سے پہلے بلوا لیا. چلو کوئی بات نہیں. اور اس آپ کے پرمغز قسم کے سوال سے آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ایک بار پھر ہمارے حکمران پانیوں پہ سیاست کر رہے ہیں, یہ موسمیاتی تبدیلی بلا شبہ ہے پوری دنیا میں, ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے. لیکن 4 بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. 4 بارشیں ہوتی ہیں وہ لاہور, جس کو شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جاؤ. راجہ رنجیت سنگھ کے بعد شریفوں کی سب سے زیادہ لمبی حکومت پنجاب میں. لاہور کا حال دیکھ لیں. اسلام آباد کا انڈر پاس بنا دیا اور وہ بعد میں وہ نالا غائب ہو گیا, اور 4 ایمبیسیوں نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں بھائی, یہ کیا کر دیا ہے. اب نالا ڈھونڈا جا رہا ہے. سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی عمارت گر جائے, کوئی ریسکیو نہیں. کسی عمارت میں آگ لگ جائے, کوئی بجھانے والا نہیں آتا. بارش نہ ہو تو دعائیں مانگی جاتی ہیں, بارشیں زیادہ ہوں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور 77 سالوں میں رٹے رٹائے جملے کہ کر دیا تو لے دیا تو اڑا دیا تو مار دیا, اور وہ نالا لئی ایک پنڈی کا ہے, وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو یہ تو ان کا حال ہے جنہوں نے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا تھا. اب آ جائیں اس پہ 5 اگست پہ, یہ جو خیر سے 5 اگست. دیکھیے بالکل میں ایگری کرتا ہوں منیب بھائی سے کہ 5 اگست یہ تو طے ہو چکا ہے کہ حکومت تمام تر طاقت کے باوجود پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکی, عمران خان کو مائنس نہیں کر سکی, اور پی ٹی آئی تمام مقبولیت کے باوجود حکومت کو نہیں ہٹا سکی, حکومت کا کچھ نہیں کر سکی. صحیح ہے, تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن احتجاج ہوگا, ہلکا پھلکا ہوگا, اور ظاہر ہے جہاں ہیں وہاں کی بنیاد پر احتجاج ہوگا. ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اسلام آباد کی طرف آئیں گے, ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا. یعنی اثر کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ 26 والے سے بھی کم ہوگا امپیکٹ کی حد تک یہ معاملہ؟ ہاں, اگر یہ گندے بچوں کی طرح لڑنا بند کر دیں گے اور یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی لڑائیاں ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا امپیکٹ بہتر ہو. صحیح. اور اگر عمران خان کے بیٹے دونوں آ جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ شریک ہوتے ہیں تو امپیکٹ بہتر ہوگا. لیکن کوئی اتنا نہیں ہوگا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, اور کوئی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے. اچھا اوکے,